وعلى آلك وصحبك یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حجرات کا دورہ شریف کے لیے یہ نشست نمبر 2 ہماری۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ حجرات کی آیت نمبر 3 کے اندر، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں، نیچا رکھتے ہیں، عند رسول اللہ، اللہ کے رسول کے پاس۔ یہ آیت مبارکہ حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ جس طرح کہ کل کی آیات کے اندر ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ یہ سورہ مبارکہ تو بڑی مختصر ہے لیکن جامع، اس میں بڑے احکام۔ سب سے پہلا حکم تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے آداب، گفتگو کرنے کے آداب، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب۔ اور یہ مسلمہ اصول ہے کہ بڑے کے آداب چھوٹا بتاتا ہے، لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کو دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے آداب اللہ تعالیٰ خود سکھا رہا ہے کہ اس طرح تم نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہونا ہے، اس طرح حضور کی بارگاہ میں گفتگو کرنی ہے، اس طرح تم نے اگر کھانے پہ بلایا جائے تو اس طرح کھانا کھانے کے بعد تم نے فارغ ہو کر واپس گھروں کو چلے جانا ہے، نہ کہ بیٹھ کے گفتگو شروع کر دینی ہے، گپ شپ لگانی شروع کر دینی ہے۔ تو فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم، کل کی آیات کے اندر لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کوئی بات چل رہی تھی اور آواز اونچی ہوئی، اس وقت ہی آیت مبارکہ نازل ہوئی لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، کہ تم جیسے ایک دوسرے کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہوئے اگر آواز بلند ہو جاتی ہے، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آواز میں ایک بہت ڈفرینس، فرق آ جاتا ہے، تو اب تم نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ تم نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسی گفتگو نہیں کرنی۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں، اپنی آوازوں کو دبا دیتے ہیں اور گفتگو کرتے وقت اپنی آوازیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پست رکھتے ہیں، ان کا انعام کیا ہے؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، وہ ہیں جن کے دل اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن کے دلوں کے اندر، قلوب کے اندر اللہ تعالیٰ نے تقوی کو رکھ دیا ہے، یہ وہ شخصیات ہیں۔ اس سے یہ آیت مبارکہ نظر یہ پتہ چلا کہ جو دل کا تقوی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب ہے۔ اگر دل کا تقوی کو بندہ چاہتا ہے، ظاہری تقوی تو یہ ہے کہ بندہ اللہ کے حضور جھکتا رہے، عبادت کرے، نماز ادا کرے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، حج کرے، لیکن دل کا تقوی یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب۔ اور یہ بھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے پرکھ لیے ہیں کہ وہ ایسے دل ہیں کہ جو پاکیزہ دل ہیں اور مطہر دل ہیں، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے تو کس لیے چنا ہے؟ ان کے تقوی کے لیے۔ اب جو بندہ بھی حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور بالخصوص حضور سیدنا ابوبکر صدیق اور خلیفہ دوم حضرت سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں جملے کہے، اب وہ اس آیت کا منکر ہے اور قرآن کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ فما للتقوی، تقوی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو چن لیا ہے۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، اور ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات
اکثرہم لا یعقلون، وہ جو تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول قبیلہ بنو تمیم کے کچھ افراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دوپہر کا وقت تھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر سے ہی حضور کو پکارنا شروع کر دیا، یعنی حضور کو آوازیں دینا انہوں نے شروع کر دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح عام بندے کو بلایا جائے، شاہ باہر آؤ جی، فلاں بندہ جی باہر آؤ جی، انہوں نے باہر کھڑے ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آوازیں دینا شروع کر دی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے آئے اور اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ وہ لوگ جو آپ کو حجرے کے باہر سے پکارتے ہیں ان کے لیے حکم کیا تھا، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر وہ صبر کرتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر وہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کرتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک سے باہر آئیں، دست بستہ کھڑے رہتے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کرتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ جب باہر آتے سرکار پھر ان سے جو عرض و معروض کرنی تھی، جو گفتگو کرنی تھی، جس بارے میں انہوں نے عرضیں کرنی تھی، گزارشیں کرنی تھیں، وہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارادے سے باہر تشریف لاتے تو وہ تشریف لاتے اور تو پھر وہ گفتگو ان کی گوش گزار کی جاتی، لیکن انہوں نے انتظار نہ کیا بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرہ کے اندر ہی سے پکارنا شروع کر دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حجرے کے اندر آرام فرماتے۔ میں نے پہلے مسلمہ اصول یہ عرض کیا ہے کہ بڑوں کے آداب چھوٹے بتاتے ہیں، لیکن یہاں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ جس کے آداب میں اور آپ نہیں بتا رہے بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے آداب بتا رہا ہے کہ ان کے بارگاہ میں کھڑے ہونے کے آداب، بولنے کے آداب، چلنے کے آداب، اگر سفر میں ان کے ساتھ ہو تو پھر ان کے ساتھ انداز کیا ہوگا۔ فرمایا پھر حضور اگر تشریف لاتے تو پھر وہ اپنی عرض گزاری پیش کرتے تو پھر جناب ان کے لیے بہتر تھا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے وہ اصحاب جو بنی تمیم سے آئے تھے، وفد آیا تھا، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا شروع کیا، تو اب یہ گویا کے ادب کے خلاف ہے، لیکن اب ہم اس پہ بات نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم اپنا قد دیکھیں، ہم اپنا کاٹ دیکھیں کہ ہمارا معیار کیا ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے بارے میں گفتگو کر سکتے ہیں۔ کیوں جی نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ فرمایا واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ جب رب نے انہیں بخش دیا ہے تو ہم کیا بات کر سکتے ہیں؟ اور یہاں پہ وہ بات بھی یاد رکھیں کہ جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے کہتے ہیں کہ جناب ابو سفیان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ستایا، مکہ کے اندر بھی تکلیفیں دی اور مدینہ کے اندر بھی آپ کو تکالیف دیتے رہے۔ جنگ احد کے اندر، جنگ بدر کے اندر اور دیگر غزوات کے اندر وہ نمائندگی کرتے رہے۔ جنگ بدر کے اندر تو آپ تشریف نہ، ابو سفیان اس میں شامل تو نہ تھے، لیکن یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں، پھر قرآن کا حکم پڑھ لیں، عفا اللہ عنہم، اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ جب اللہ نے معاف کر دیا ہے، اللہ کے نبی کو ستاتے تھے، اللہ نے معاف کیا، اللہ کے نبی نے معاف کیا، اور جن کے گھر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دار الامان کہا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو امن میں آ جائے گا، اب ہم کیسے اس نفوس قدسیہ پر بات کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ادب کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ ہر وقت یہی دعا اور یہی التجا رب کی بارگاہ میں کرتے رہنا چاہیے، اے الہی با ادب رکھنا، بے ادب نہ رکھنا۔ دیکھا نہیں بے ادب انجام کیا ہوا؟ بے ادب روندا گیا۔ ایک سجدہ ہی تو تھا نا، ایک سجدہ کرنا تھا، تو بے ادبی ہوئی، تو بے ادبی نے ساری زمین پہ جو اس کی عبادات تھی اس پہ پانی پھیر دیا۔ اللہ تعالیٰ ادب کی توفیق عطا فرمائے۔